ایسے نہیں، علی بصیرہ، علم و معرفت کی بنیاد پر، بصیرت فہم کی بنیاد پر میں نے اس منہج کو اختیار کیا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اس سے اچھا کوئی نہیں ہو سکتا جو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ اس سے اچھی بات دنیا میں کسی کی نہیں ہو سکتی، اس لیے یہ کامیاب لوگوں کی باتیں ہیں۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ایسی جماعت تو ہونی چاہیے جس کا مشن یہ ہو، نیکی کو پھیلانا ہے، برائی کو مٹانا ہے۔ اور یہی وہ راز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تھا، فتنۃ الرجل فی اہلی ومالی ونفسی وجاری وولدی، کسی کا فتنہ اس کی جان میں ہے، اس کے اہل و عیال میں ہے، اس کے مال اور اولاد اور پڑوسی میں ہے۔ یہ 5 قسم کے فتنے ختم ہو سکتے ہیں۔ فتنہ فقیری کا بھی ہے، فتنہ بیماریوں کا بھی ہے، فتنے طرح طرح کی اشکال لے کے آتے ہیں۔ ان سارے فتنوں کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، یکفرها الصیام والصلاة والصدقہ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، نمازوں کی پابندی کرو، روزے رکھو اور صدقات اللہ کی راہ میں پیش کرو اور نیکی کا حکم کرو اور برائی سے منع کرو۔ رب تعالیٰ ان سارے فتنوں سے محفوظ فرمائیں گے۔ میری اللہ ذوالجلال سے دعا ہے، الہ العالمین ہم سب کو منہج نصیب فرما جس سے تو راضی ہو جائے۔ الہ العالمین جو بیمار ہیں ان کو شفا یاب کر دے، جو صحت مند ہیں ان کو عافیت اور صحت ہمیشہ دیے رکھ۔ الہ العالمین جتنے تیرے گھر میں بیٹھے ہیں ان کو جنت الفردوس میں جمع فرما۔